مفتی صاحب، سب سے پہلا سوال لندن سے محمد ذیشان صاحب نے کیا ہے. وہ پوچھتے ہیں اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم انگلینڈ کی گورنمنٹ کو ٹیکس ادا کر رہے ہیں اور اس ٹیکس کے پیسے کو کہیں نہ کہیں فلسطینی عوام کے لیے جنگ میں استعمال کیا جا رہا ہے، تو کیا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی رہائش کے اعتبار سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو ہمارے لیے وہاں رہائش رکھنا درست ہے یا ہمیں واپس اپنے مسلم ممالک میں آ جانا چاہیے؟ دیکھیں، کسی غیر مسلم ملک میں رہنا تو ویسے ہی پسندیدہ بات نہیں ہے. وہ علماء کرام اور وہ داعیان اسلام جن میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے اسلام کی دعوت کو مؤثر انداز سے پیش کر سکتے ہیں، محاسن اسلام ان کے سامنے بیان کر سکتے ہیں اور ان کو اسلام کی طرف مائل کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے تو حکم علیحدہ ہے. لیکن عوام جو جاتے ہیں محض اپنی دولت بڑھانے کے لیے اور اپنی آمدن میں اضافہ کرنے کے لیے، تو ان کے لیے تو وہاں رہنا مناسب نہیں ہے اور پسندیدہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بریء ممن اقام بین اظہر المشرکین، جو مشرکین کے درمیان رہے میں اس سے بری ہوں. تو اس لیے اگر کوئی آدمی اپنے ملک میں اسے روزگار مہیا ہے اور وہ اپنا بقدر ضرورت گزارا چلا سکتا ہے تو اسے وہاں نہیں رہنا چاہیے. باقی اگر کوئی رہتا ہے تو پھر جو ٹیکس کا مسئلہ ہے تو وہ چونکہ قانونی طور پر اس کا پابند ہے کہ وہ ٹیکس ادا کرے، نہیں ادا کرے گا تو مجرم سمجھا جائے گا اور اس پر پھر سختی ہوگی. تو ایسی صورت میں پھر اگر وہاں رہنے کی مجبوری ہو اور رہنا ہی پڑے تو اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے اور جو فلسطین پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے، اور جو وہاں بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں ان میں اپنی شرکت کو یقینی بنانا چاہیے. تو اس طرح آپ اپنی برات کا اظہار ان کی پالیسیوں سے کر رہے ہوں گے اور مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہوں گے، تو کسی حد تک گنجائش بن جائے گی. www.darsequran.com